السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آج ہم نماز سے کچھ اور نئے مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں جو پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فرض نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں میں، خواہ وہ ظہر کی نماز ہو عصر کی نماز ہو، دونوں ہی نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت تلاوت کرنا سنت ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الظہر فی الاولیین بام الکتاب وسورتین وفی الرکعتین الاخریین بفاتحۃ الکتاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں پڑھتے اور دوسری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امرنا ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر، ہمیں سورہ فاتحہ اور جو بھی میسر ہو اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے ثابت ہوا کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی اور سورت پڑھنا سنت ہے پہلی 2 رکعتوں میں۔ ہاں، تیسری اور چوتھی رکعت میں نہیں پڑھے گا، البتہ اگر پڑھ لیتا ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملا لیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں 30 آیتوں کے برابر قرأت کرتے اور دوسری 2 رکعتوں میں 15 آیتوں کے برابر۔ تو عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں 15 آیتوں کے برابر قرأت کرتے اور دوسری 2 رکعتوں میں اس سے نصف کے برابر قرأت کرتے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ تو اس روایت سے ثابت ہوا کہ ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں بھی، اسی طرح عصر کی آخری 2 رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی اور سورت تلاوت کرنا، کوئی اور آیت تلاوت کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ حکم منفرد کے لیے ہے، امام کے لیے ہے اور مقتدی کے لیے ہے۔ اگر مقتدی مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے یا عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے یا فجر کی نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور دوسری صورت پڑھنا درست نہیں۔ جہری نمازوں میں مقتدی صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، وہ رکن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری صورت نہیں پڑھے گا، وہ امام کی قرأت سنے گا، جیسا کہ اس سے پہلے یہ مسئلہ بیان کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح سے درمیانہ تشہد بھی سنت ہے۔ آج کا تیسرا مسئلہ کہ 2 رکعتوں کے بعد، یعنی 4 رکعت کی نماز میں بیچ میں جو بیچ میں بیٹھتے ہیں تشہد پڑھتے ہیں تو درمیانہ تشہد بھی سنت ہے۔ اور انسان اگر درمیانہ تشہد بھول جائے تو سہو کے 2 سجدے کرنا پڑیں گے۔ سہو کے طور پر سہو کے طور پر 2 سجدے کرے گا، اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سہو کی مسائل انشاءاللہ اگلے چند دروس کے بعد بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح سے سنت یہ بھی ہے کہ انسان ہر مرتبہ اٹھتے اور جھکتے وقت تکبیر کہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی کل رفع وخفض وقیام وقعود، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مرتبہ اٹھتے وقت، جھکتے وقت، کھڑے ہوتے وقت اور بیٹھتے وقت تکبیر کہتے ہوئے دیکھا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔
تو انسان جب بھی منتقل ہوگا، بیٹھا ہوا ہے، اٹھے گا، کھڑا ہے، سجدے میں جائے گا یا رکوع میں جائے گا، تو ان تمام مواقع پر وہ اللہ اکبر کہے گا۔ البتہ رکوع سے جب اٹھے گا انسان، تو چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے امام ہو یا منفرد ہو، تو وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا، وہاں پر اللہ اکبر نہیں کہا جاتا ہے۔ رکوع اور سجدے کے جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، وہ کئی ایک ہیں۔ عموماً جو مشہور ہے وہ سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا مشہور ہے، کہ انسان رکوع میں سبحان ربی العظیم کہے گا اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا۔ البتہ جو عوام میں مشہور ہے کہ تین تین مرتبہ کہے گا، وہ روایت ثابت نہیں ہے، وہ ضعیف ہے۔ اس لیے عدد کی قید کے بغیر جتنی مرتبہ انسان تسبیح پڑھ سکتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع اور سجدے میں، رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، جتنی مرتبہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، 3 مرتبہ یا کسی طرح کی قید نہیں۔ البتہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور اللہ رب العالمین کو پسند بھی ہے طاق پڑھنا، اس لیے بہتر ہے کہ انسان جتنے بھی مرتبہ پڑھے وہ طاق پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بھی سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ بھی رکوع اور سجدے کی کئی دعائیں دوسری بھی منقول ہیں۔ چنانچہ ایک دعا ہے سبحان سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اسی طرح سے ایک دعا ہے رکوع سجدے دونوں کی ہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ اسی طرح سے ایک دعا ہے اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت وانت ربی سجد وجہ للذی خلقہ وصورہ فاحسن صورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اسی طرح سے ایک دعا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو کہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اسی طرح سے ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اسی طرح سے ایک دعا ہے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت وعلیک توکلت انت ربی خشع سمعی وبصری ودمی ولحمی وعظمی وعظمی للہ رب العالمین۔ تو اس طرح سے کافی دعائیں مذکور ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی دعا انسان پڑھ لے وہ کفایت کر جاتی ہے۔ انسان جب رکوع سے اٹھے گا تو امام ہو یا مقتدی یا پھر منفرد، رکوع سے اٹھتے وقت سب کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا سنت ہے۔ اسی طرح سے سیدھے کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد کہیں گے، اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد، دونوں ہی درست ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، رکوع کرتے تو تکبیر کہتے، پھر رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر سیدھے کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد کہتے، پھر سجدے کے لیے جھکتے وقت تکبیر کہتے، سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، دوبارہ سجدے کے لیے جھکتے تو تکبیر کہتے، سر اٹھاتے تو پھر تکبیر کہتے، بقیہ ساری نماز میں یہی عمل کرتے۔ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھ کے اٹھتے تو بھی تکبیر کہتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے نماز پڑھی ہے، اس لیے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی طرح نماز پڑھنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ تو جس طرح سے مجھے دیکھے ہو نماز پڑھتے ہوئے اسی طرح نماز پڑھو۔ تو جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اسی طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ بہتر ہے کہ انسان رکوع سے اٹھتے وقت جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے اسی طرح انسان سمع اللہ لمن حمدہ کہے۔ البتہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ اسے بخاری کی روایت ہے۔ اس سے یہ مسئلہ پکڑنا یا اس سے یہ مسئلہ ثابت کرنا کہ مقتدی کو سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا چاہیے اور امام کو ربنا ولک الحمد نہیں کہنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دونوں کلمات کہتے تھے اور اسی طرح نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے، اس لیے مقتدی کو بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہنا چاہیے۔ اس حدیث کا مقصد یہ بتانا نہیں ہوتا ہے کہ امام اور مقتدی اس موقع پر کیا کہیں، بلکہ محض یہ بتانا مقصد ہے کہ مقتدی کی ربنا ولک الحمد امام کی سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ہونی چاہیے، ساتھ میں نہیں ہونی چاہیے، بعد میں ہونی چاہیے۔ یہی بات راجح ہے، گرچہ ائمہ کا اس میں اختلاف ہے۔ اسی طرح سے رکوع سے اٹھتے وقت بھی دعا ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو اللہم ربنا ولک الحمد کے علاوہ بھی ایک دعا ہے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اسی طرح سے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ بھی ثابت ہے۔ دو سجدوں کے درمیان بھی دعائیں پڑھنا ثابت ہے، وہ دعا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ کلمات کہتے تھے، کیا؟ رب اغفر لی رب اغفر لی۔ تو اور اسی سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ اس سلسلے میں کچھ اور بھی کلمات بیان کیے جاتے ہیں جو ثابت نہیں ہیں، تو زیادہ بہتر ہے کہ انسان رب اغفر لی کا یہ روایت صحیح ہے مکمل طور پہ۔ اسی طرح سے دعا زیادہ سے زیادہ دعا کرنا دنیا کی بھلائی کی، آخرت کی بھلائی کی، وہ بھی بہتر ہے، سنت ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد کچھ دعائیں مسنون ہیں، وہ بھی پڑھنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کا مجھے علم ہوتا کیسے؟ اللہ اکبر کے ساتھ، یعنی نماز کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں البتہ بعض مساجد میں جو یہ رواج ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ تیز تیز پڑھتے ہیں، بلند آواز سے پڑھتے ہیں، تو وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نماز سلام پھیرنے کے بعد کی جو دعائیں مذکور ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اسی طرح سے ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں رب اکنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اسی طرح سے ایک دعا یہ بھی ثابت ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ثابت ہیں، اس میں ایک دعا یہ بھی پڑھی جاتی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اسی طرح سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اسی طرح سے نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنا، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، یا بعض روایت میں کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھنا ثابت ہے۔ جن روایت میں ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اس میں سب پورا کرنے کے لیے دوسرا ہی دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ دونوں طرح کے تسبیحات ثابت ہیں، یعنی آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہے یہ کہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا آپ کہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر، اور سب پورا کرنے کے لیے کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ نماز کے مسنونات ہیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ متفرق مسائل نماز کے پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ نماز کے مسائل ختم ہو جائیں گے، پھر دوسرے مسائل جنازہ وغیرہ کے مسائل اور دیگر چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ آج کے دن بس نہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔